الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم حضرات، ایک مظلوم رشتہ اخوت کے بارے میں کچھ تلخ حقیقت لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ دنیا نے بہت بولا ماں باپ کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں، لیکن ایک خونی بھائی کا اپنے بھائی سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے اور وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس پر نہیں بولا گیا۔ جبکہ ہم قرآن اور حدیث کی زبان میں اس کو سمجھنے کی اور بولنے کی کوشش کریں تو بہت ہی اہمیت کا حامل یہ رشتہ خونی ہے۔ سب سے پہلے اہمیت کی بات اس کے بارے میں یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو باہم بھائی بھائی کا لقب دیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمانے والے مہاجرین صحابہ کرام کا انصار صحابہ کرام کے ساتھ جو عقد ہوتا ہے وہ عقد مواخات ہوتا ہے۔ اس سے بھی اخوت اسلامی سمجھ میں آتی ہے، یعنی اسلام نے بھائی چارے کے لفظ کا استعمال فرمایا۔ اور آگے آئیے، قرآن کریم کی مختلف آیات ہے جس میں بھائی کی اہمیت کو بتلایا گیا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے روز قیامت کے بارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ یہاں اس دین کی ہولناکی کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے بھائی کا لفظ ہے، یعنی انسان اگر بھاگے گا، قرآن جس کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے تو وہ بھائی سے بھاگے گا۔ پتہ چلا بھائی کوئی اہمیت کی چیز ہے، کوئی ساتھ اور تعاون کی چیز ہے جو کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ لیکن بہرحال بھائی کا ایک معین اور مددگار ہونا ماں باپ سے زیادہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کے متعلق جب سزا کا تذکرہ کرنا ہوا، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی؟ پتہ چلا بھائی کے گوشت میں جو برائی ہے وہ اور کسی رشتہ دار کے گوشت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب معاملات اور معاشرت کی بات آئی تو کہا تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ بھائیوں کی طرح رہنے کا حکم ہے۔ یہاں بھی بھائی کے لفظ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس رشتے کی وقت سمجھ میں آتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایک خونی جو اخوت ہے، اخوت نسبی، آپس کا بھائی کا بھائی سے جو خونی رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل رشتہ ہے۔ لیکن آج معاشرے پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو سب سے زیادہ بگاڑ اسی رشتے میں آ چلا ہے اور پختگی پکڑتا چلا جا رہا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے انداز یہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بھائی کو کام آنے والا ہے۔ لہذا اس بات کی طرف ہمیں بہت خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں ہم اوروں کے ساتھ حسن سلوک کو دین سمجھتے چلے ہیں، وہاں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ میرا اپنے بھائی کے ساتھ میں کیا رشتہ ہے۔ اور حدیث میں بات اور تاکید کے ساتھ آئی ہے، جہاں صدقات اور زکوٰۃ اور عطیات کے مصارف کی ایک لمبی فہرست ہے، وہیں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اگر تم
اپنے رشتہ داروں کو اس سلسلے میں ترجیح دو گے، اپنے بھائی بہنوں کا پہلے خیال رکھو گے، تو ضرور تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، ساتھ ساتھ میں صلہ رحمی کا بھی، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہی چیز تو ہے رزق میں برکت کا ذریعہ، اور یہی چیز تو ہے عمر میں اضافے کا ذریعہ۔ اس لیے محترم بزرگوں، اس بات کی طرف ہم تمام حضرات کو آنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم جہاں دوست اوروں کو بناتے چلے ہیں اور ان کی دعوتیں اور ان کا اکرام اور ان کا اعزاز کرتے رہتے ہیں، وہاں بہت ضروری ہے کہ ہم بھائیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کریں، یعنی مالی اعتبار سے بھی ان کا تعاون کرتے چلیں، اکرام انعام کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھنے والے بنیں، اور ان کی غلطیوں کو صرف نظر کرنے والے بنیں، تاکہ اپنی زندگی میں ہم اس بھائی کے رشتے کو مضبوط بنانے والے بنیں۔ تو انشاءاللہ العزیز دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بہت سکون میں رہیں گے، اور اخروی اعتبار سے بھی ہم بڑے درجات پائیں گے۔ لہذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم رشتہ اخوت کو، بھائی کے رشتے کو بہت مضبوط کرنے والے بنیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ہم صرف نظر کریں، عفو درگزر اور معافی سے کام لینے والے بنیں، ہم ان کے ساتھ میں تعاون کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ میں ہم اچھے برتاؤ اور رکھ رکھاؤ کا معاملہ کریں، کھانے پکانے میں جب کھانے پکانے کا معاملہ ہو اور آپس میں کوئی تقریب کا معاملہ ہو تو ان کو اچھی طرح یاد کر لیا کریں، اور اس پڑوس میں اگر بھائی حضرات رہتے ہیں تو جہاں اور پڑوسی کے معاملے میں شریعت کی تاکید ہے تو بھائی کے ساتھ میں تو بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ لہذا ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دیتے ہوئے اپنے خاندان کے بھائی چارے کو ایک مضبوط بنانا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اسلام کی خوبی سمجھ میں آئے گی، اور اسلام کی ایک طاقت ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور اسلام کی ایک عجیب لطافت اور اسلام کی ایک عجیب میٹھی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اس سے لطف اٹھانے والے بنیں گے۔ باری تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔